زنا کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے؟ میرے بھائی ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی کرنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے، زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ اچھا کام ہے نا؟ باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے اپنے بیٹے کو، ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے۔ الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں، اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے، اور بھی ہیں کچھ لوگ، ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا بیوقوف کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہا ہے۔ مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا، ابا کہتے گھر سے نکلو، کہتے ہیں نا ابا نکل جائے یہاں سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو۔ نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں۔ ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو۔ ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے، نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا۔ نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی، اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو، یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری، بار بار ایسا نہ ہو ابا کے خرچے پہ، ابا نے پال کیا جوان کر دیا بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا۔ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی، جو کہ کریں گے ضرور، اماں نے شروع کر دی، بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے۔ ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا، بہت ہنس رہا ہے، چھوٹا ہے نا اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا، کہتے ہیں میرے دل کی آواز۔ یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے۔ تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں، اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں، محلے والے بھی، معاشرے والے بھی، مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا، خطبہ، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی، دعائیں، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی، نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہا لکھتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے۔ تو وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کے جتنی بھی ان عناصر تھے نا، وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ اگر نکاح کریں گے، خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ نے، آپ ہو گئے 48 سال کے، 50 سال کے، تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، بھائی اب کرا دو یار۔ 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں، جو جوانی کی عمر ہے جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو، اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں، تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں، تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ اتنی کچی عمر میں، بچپن میں شادی کر دی اس کی، یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو۔ دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو، اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، غلط کام نہیں ہو رہا۔ ولیمہ کرو، کھانا کھلاؤ پبلک کو، ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت
نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر, میرے کہنے کو مل جائے گا, کمرہ ومرہ مل جائے گا, بھاگا ہوا ہوں میں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو. مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے, غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے وہ پوری کرنے دینا. اعلن النکاح, نبی نے فرمایا نکاح علل اعلان کرو, علل اعلان. غلط کام علل اعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی, چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی اگر پتہ چلا تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں. اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ, اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اعلن النکاح, نکاح علل اعلان کرو, پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, تاکہ پبلک میں جو کمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے کہ یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا, وَلَوْ بِالدَّفْ, ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا, وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے, ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا, تو لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا, سب اکٹھے ہوتے تھے, بھائی کیا ہو رہا ہے, تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے, وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے, تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں. تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے ڈھول کیوں بجاؤ رہے, کہ نہیں تو میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہوں, ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر, تو نبی نے کیا فرمایا, دف بجاؤ, ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم اور رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا, یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں, وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے, یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا, تو یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے. کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا, مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے. یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو. جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی, آپ اس کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے, اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا. نہیں چھوٹتا, خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے, اور پختہ. اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی. اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی عورت کے ساتھ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار, جوان ہو یا عمر زیادہ ہو, تنہائی نہیں اختیار کرتی. یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے, نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی, ایک الگ بات. جوان عورت ہو, 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتے. لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں, کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر, آپ باہر آ جائیں, آپ نہ جائیں, موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں, خاتون جا رہی ہیں, بندہ بھی چلا گیا, کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے. تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا, تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے. میں منع کرتا تھا بعض دفعہ, ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا, وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے, اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا, بھائی نہیں, باہر میرے ساتھ چلے جانا. اس سے کہتا میرے ساتھ چلے جانا. نہیں بھائی ہم کو حج کرنے آئے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں, تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں, عورت کے ساتھ سفر نہیں, یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں. جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں, نہ برے کو نہ نیک, تنہائی جائز نہیں ہے. تنہائی ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو, کوئی دوسرا موجود ہو, اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو. تنہائی جو ہے, تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے, بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں. یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں, اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں. تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا, اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھو تو بھی کلچر ہے, گورے تو کرتے ہیں نا, ان کو کیا ہے زنا ہو گیا, گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا. ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, کہتے ہیں یہ اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ. غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت, نہ اتوار کا, نہ کسی عالم کے پاس جانا, نہ کسی بزرگ کے بھی ضرورت نہیں. اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا. تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں. اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں, کلاس میں, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں,
اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل. اس سے بھی یہ مجبوری کی بات ہے, مجبوری میں اس سے بھی تنہائی, بولو نا بھائی, ختم ہو جائے گی. دروازہ کھلا ہے تو پھر تم سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے ہیں کنڈی لگاؤ, تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے تو بہت تنہائی کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت کو. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بیوقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ کے. پھر اس کو ہار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے, رجم. جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت سارے شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس پر پوری امت متفق تھی. وہ کہتے ہیں میں امت کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن کو مانتا ہوں. آج بہت سے لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا. یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے, جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا, میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتے ہیں. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, مجھے پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کی. اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار. جو یہ کہتے ہیں نا میں دیکھتا نہیں ہوں کہ فلاں کیا کہتا ہے تو فلاں کیا. مجتہدین جو بڑے بڑے امت کے محققین گزرے ہیں, اور چلو ایک سے غلطی ہوئی, دو سے غلطی ہوئی, سارے ہی غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 15ویں صدی میں ایک آدمی وہ صحیح ہے. یہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا جواب دیں. میں نے کہا اس کا جواب تو ڈیٹیل میں ہے, اور یاد رکھو ہر دلیل سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. دلیل سمجھنے کے لیے بھی کوئی پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت تو ہو. ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ دوا گردے میں فائدہ کیوں پہنچائے گی, گردے کے درد میں, اب وہ آپ کو سمجھائے کہ ایکچولی اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے تو پھر وہ یوں کرتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, پھر وہ ایسے کرتا ہے, پھر ایک, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ بولے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. ہر چیز کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. خود قرآن و حدیث نے قیاس کا حکم دیا. کہہ رہے قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیاس یہ ہوتا ہے کہ منصوص علیہ حکم کو منصوص کی طرف پھیرنا علت مشترکہ کی وجہ سے, بنیاد. کہہ رہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا منصوص علیہ دیکھو جیسے کوئی حدیث ہے صریح, وہ تو منصوص ہے, اور ایک غیر منصوص ہے, کوئی ہے نہیں. تو ان دونوں میں جو چیز مشترک ہوگی اس کو علت کہا جاتا ہے. اس علت کی وجہ سے اس حکم کو یہاں لے آنا. کہہ رہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جب نہیں آتا تو نکلو نا یہاں سے, نکلو بدلی گلی سے, یا مدرسے میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو. نہیں پڑھتے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کو فالو کر لو.
دو ہی طبقے ہیں امت میں، جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا. جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں، جن کو نہیں آتا تو ان کے پیچھے چلنے جن کو آتا ہے. بار بار ایک سوال میں اور ایک دلیل دہراتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، آج کل یہ نعرہ بہت لگی، یہ واقعہ رہ نہ جائے، غار والا. بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل میرے فیس بک پہ نا مسائل جا رہے ہیں، میں جواب دیتا ہوں تو اس میں دلیل نہیں دیتا جواب کی. کسی نے پوچھا کہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ٹیلی گرام پہ کہ اگر بیوی کو یاد طلاقن کہہ کے پکارا، طلاقن، تو کیا ہوگا؟ میں نے جواب لکھ دیا، ایک طلاق ہو جائے گی. طلاقن کا مطلب طلاق والی. اب اس میں ظاہر ہے کچھ تفصیل بھی ہے اور دلائل بھی ہیں. تو اب اگر ہم ایک ایک مسئلے کے دلائل لکھ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو ایک سال میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا. ایک سال میں کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ ایک. تو جواب لکھتے ہیں بس، دلائل نہیں لکھتے. ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا، تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا، وراثت چھوڑی تھی، اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی، پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر، اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے. ٹائلیں اس نے لگا دی، پھر یہ کر دیا، پھر وہ کر دیا. سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں. مفتی صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے، پھر حوالے دیتے، اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا. اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے، کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے، علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا، میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا، ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں، اندھا نہیں ہوں میں، اندھا. جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے، ٹیکا انجیکشن ہے، تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے، اڑے بھائی، ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی، نیٹ پہ سرچ کیا، بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں، اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا، ڈاکٹروں کے ہی. فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا، وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے، اس کی ریسرچ تھی، ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے اور پھر ایک ٹیکا لگا دیا. لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا، پیشنٹ آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے، یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں، وہ والا کیوں نہیں؟ سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں، یہ والا کیوں دیا، وہ والا کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے، اس سیرپ کی وجہ کہ بھئی اتنا فٹ اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا، اتنا ویٹ ہو، اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ، اور اس قسم کی کھانسی ہو، یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا،
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بخار ہے تیز، پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون، وہ کیا ہے؟ پوسٹون پونسٹان جو دوا آتی ہے اس کی بخار کی، پونسٹون یا پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا؟ پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے؟ پیناڈول کیوں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ نظر تو نہیں آ رہی. حوالے. ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں. سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے، اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں. اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں، وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے. آپ پیشنٹ تھے، آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا، اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے. میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا؟ جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا، کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا، پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا، پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا، پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے. آپ لوگ کہتے ہیں غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں، تو بھائی صحیح کو پہچان لو. صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو، تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں، اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. پھر ان کی تقلید ہی کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، مفتی اعظم تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں، اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں. تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے، اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو، سنو میرا. اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جب جواب ہی سمجھ میں آیا تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے. وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا، اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل اعتماد ہیں، مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں، جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو، امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائنا. کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسی، ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں نا ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں، اور جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا اسلاف کو فالو کریں گے،
اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے, قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں, میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا, لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا, وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہے. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کو برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا, سغرے گبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں,
اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے, الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مخزوم, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی, پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال رہا. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا, وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہہ رہے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت
نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں, ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل وچ یہ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم بخت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن بن کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے
کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے، بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو. بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے، بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں، بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں، بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا، اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار، وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے؟ مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے، تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے، ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے، کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری، خدمت کی، مگر ان کو ٹی بی نہیں ہے، اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو، تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بیمار تو میں ہو جاتا ہوں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو، بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی فاصبر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا، اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں. لوگ یہی کہتے ہیں، پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں، کم بخت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں، ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے، اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے، اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے، حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے، اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے، میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، تراز کر کے آتا ہے، پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے، کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا، اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی اچھا ہی ہوں گے، لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے، محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے، اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت، یہ جو عمرہ ہے نا، عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا، جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے، ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی، پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا، ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے، پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی، پاکستانی، انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے، مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی، میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے، خوشی ہوگی. تو وہ
میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق، آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ تو ان کا ایک شعر تھا، شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا. وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی، یوں ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو، یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں، ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، مفتی صاحب نے ہمیں بتایا شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو، ستار بھائی کو ڈال دو، وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ، وہ کیا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی، سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا، آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا، اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا؟ بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا؟ ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ غلط ہیں. تو کہتے ہیں او اچھا یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں، یہ بننے میں ہمارے محتاج، تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2 اور 2 4 کی طرح، مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے، خون بہے ہیں، لو عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے، پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے، ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے. آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے، بحث ہی کر رہے ہوتے، کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی؟ کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں، بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو؟ سسرال پہ حملہ کرو، اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا اس نے سمجھایا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو. ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی، بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کے، کنٹرول میں نہیں ہے، چھوڑ دو یار. ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں، لوگ پالتے ہیں ٹینشن، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے.
تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں, حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات منتشر رہتے ہیں, انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو, لگے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی ٹھیک, ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کے بھی ٹینشن, کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں بی بی, تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی, ویسے جاگتے رہتے تھے, ادھر نیت باندھی سو گئے, ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے, سجدے میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے, کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو, اڑو بھائی, اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھرنے. وہ تھے بڑے نیک, ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں, اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے, تہجد کے پابند, لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی, نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے, کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے, یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت, نماز میں کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں, یہ غلط ہے بھائی. آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھائی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی, اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں پیٹ میں کوئی. پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو, آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے, آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی. سٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑو رہنے. تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی, نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے, بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں, آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھتے ہو؟